السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج ہم انشاءاللہ تکبر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا، ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. ہم نے یہ سیکھا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. ہم نے یہ دیکھا اور ہمارے دل میں یہ بات ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. ہمارے دل میں یہ تصدیق کرنا چاہیے ہمیں. اور جب اس کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کے دل سے جو ہے تکبر نکل جاتا ہے. جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں محتاج ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. اور جس کے دل میں یہ بات بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ کا میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. ہم سب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہم ذاتی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے. اور ہم جب یہ بات دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے، تکبر جو ہے نکل جاتا ہے. تکبر نکلنے کے لیے یہ 3 لیکچر امپورٹنٹ ہے. آثار کی توحید ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بذات جاننا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا. یہ جو لیکچرز ہم نے دیکھا، جو 3 لیکچرز جو ہم نے دیکھا، یہ 3 چیزیں ہمارے دل میں بیٹھ جانا ہے کہ ہم جو ہے محتاج ہے، ہم فقیر ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے وہ امانت ہے. ہم جو ہے محتاج، ہمیں جو ہے محتاج بننا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمیں جو ہے محتاج بننا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمیں فقیر بننا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمیں فقیر بننا ہے. جو ہے اب مخلوق کے بنے ہوئے تو یہ جو ہے تکبر دل سے نہیں نکلے گا. اب تکبر جو ہے ہمیں دل سے نکالنے کے لیے ہمیں جو ہے دل میں تصدیق کرنا ہے. کیا تصدیق کرنا ہے؟ کہ ہم جو ہے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم جو ہے فقیر ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. ہمارے دل میں جو ہے یہ تصدیق کرنا ہے. جب دل میں یہ تصدیق ہو جائے گا تو تکبر نکل جائے گا. اور تکبر اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم جو ہے مخلوق کے فقیر بنے ہوئے، اگر مخلوق کے ہم محتاج بنے ہوئے تو ہمارے دل میں تکبر رہے گا. تکبر نکلنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ دل میں تصدیق کرنا ہے. اور جو لاسٹ جو 3 لیکچرز کے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو تکبر نکل جائے گا. اولیاء اللہ فرماتے ایمان اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. یا تو ایمان ہوگا دل میں یا تو تکبر ہوگا. اگر دل میں ایمان ہے تو تکبر نہیں ہوگا اور اگر دل میں تکبر ہے تو ایمان نہیں ہوگا. اور یہ تکبر نکلنا امپورٹنٹ ہے، اہم ہے. تو تکبر نکلنے کے لیے ہمیں دل میں تصدیق کرنا ہے کہ ہم محتاج ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم فقیر ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے. تو ہمیں
یہ ہمیں تصدیق کرنے کے لیے علم لا الہ سیکھنا ضروری ہے. جب علم لا الہ دل میں تصدیق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, ہم کیا ہے محتاج ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے, ہم کیا ہے فقیر ہے, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے, تو ہمارے دل میں جب یہ تصدیق ہو جائے گا تو تکبر نکل جائے گا. حدیث شریف میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے دل میں رائے برابر کے تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر, اب رائے کتنی چھوٹی رہتی ہے, اگر اس کے دل میں تکبر ہوگا تو اسے جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر نکلنے کے لیے ہمیں علم لا الہ سیکھنا ضروری ہے. جب علم لا الہ سیکھ لیں گے, دل میں تصدیق کر لیں گے میں محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ مالک ہے, میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ غنی ہے, میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. جب دل میں یہ تصدیق ہو جائے گا تو ہمارے دل سے تکبر نکل جائے گا. ہم دیکھیں کیا ہم خالق کے محتاج ہے, کیا ہم مخلوق کے محتاج ہے. اگر مخلوق کے محتاج ہے تو ہم جو ہے, اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے, جس کے دل میں رائے برابر کا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب جو ہے بندہ جو ہے مخلوق کا محتاج اگر بنا ہوا ہے, یہ سمجھ رہا کہ میں اس سے پل رہا ہوں, یا اپنے آپ کو مالک بنا بیٹھا, تو وہ کیا ہے, اپنے دل میں جو ہے تکبر پال رہا ہے. تو تکبر نکالنے کے لیے ہمیں علم لا الہ سیکھنا ضروری ہے. اگر ہم علم لا الہ نہیں سیکھیں گے اور ہمارے دل میں ہم یہ تصدیق کر لیں گے کہ میں مالک ہوں, میں غنی ہوں, جب دل میں تصدیق ہوگا تو وہ تکبر نہیں نکلے گا, تکبر رہے گا. اور تکبر جس کے بھی دل میں رہے گا, اس حدیث میں کیا پتا چل رہا ہے, وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ہمیں تکبر نکالنے کے لیے علم لا الہ سیکھنا ضروری ہے. اب جو ہے تکبر کب آتا ہے, بندہ اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے, بندہ جو ہے خالق کا محتاج نہ بنے, بندہ جو ہے خالق کا فقیر نہ بنے, مخلوق کا فقیر بنے, مخلوق کا محتاج بنے, تو کیا ہے تکبر رہے گا. تو تکبر نکالنے کے لیے ہمیں ایمان حاصل کرنا ضروری ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دل میں تصدیق ہو جائے گی میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے, جب دل میں یہ, اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے, جب بندہ یہ دل میں تصدیق کر لے گا تو تکبر نکل جائے گا. حدیث شریف میں آیا ہے, صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے ہیں کہ تکبر ہے کیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں, بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکاتا. یعنی کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے. اب اسلام کے معنی ہم نے کیا جانا, اور یہ اللہ کیا فرماتے ہیں, اسلام کے معنی کیا ہے, ماننا, بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا. اب بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مرضی پہ چوچرا کرتا ہے, اپنی منمانی کرتا ہے, ایسا کیوں ہونا تھا, ایسا ویسا, اگر اسے بندہ یہ کرے گا تو یہ جو ہے تکبر ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں, بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکاتا. اور دوسرا آپ جو بتاتے ہیں چشم حقارت سے لوگوں کو دیکھنا, یعنی کہ لوگوں کو عقیل سمجھتا ہے, لوگ یعنی اپنے آپ لوگ کو چھوٹا سمجھتا ہے, کمتر سمجھتا, جیسے کہ بندہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے, اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے, اور سامنے والے کو حقارت کے نظر سے دیکھتا ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے اور سامنے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ آپ جو ہے صحابہ سے فرماتے تکبر کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, تعجب ہے لوگوں کے اوپر جو دن میں ایک بار
ہو یا 2 بار اپنی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں آ کے تکبر کرتے ہیں. آپ جو ہے یہاں پہ نصیحت دے رہے ہیں ہمیں کہ بندہ جو ہے کس بات سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اتنے اچھے کھانا کھانے کے بعد جو ہے اپنی گندگی خود صاف کرتا ہے. یہاں پہ جو ہے آپ نشانیاں بتا رہے, یہاں پہ جو ہے ہماری حقیقت دکھا رہے. ہم خود اپنی گندگی صاف کرتے ہیں اور جو ہے تکبر کرتے ہیں. آپ جو ہے یہاں پہ ایک قول سے ہمیں نشانی بتا رہے کہ تعجب ہے لوگوں کے اوپر جو دن میں 1 بار ہو یا 2 بار اپنی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں آ کے تکبر کرتے ہیں. تو ہمیں کس بات کا تکبر ہے؟ اچھے کھانے کھانے کے بعد میں بھی ہم جو ہے اپنی گندگی ہم خود صاف کرتے ہیں. یہاں ہماری حقیقت دکھا رہے ہیں ہمیں گندگی صاف کرا کے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تکبر کے وجوہات بتاتے ہیں. آپ جو ہے 5 وجوہات بتاتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم جو ہے 2 ہوتے ہیں. ایک عمل کا ہوتا ہے, دوسرا ایمان کا ہوتا ہے. عمل کا جو علم ہوتا ہے, عمل کا جو علم حاصل کر لیتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں. یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. یہ لوگ یہ جو علم جو حاصل کرتے ہیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نماز پڑھ لیا, میں تہجد پڑھ لیا, میں نفل پڑھ لیا. یہ جو ہے عمل کا جو علم حاصل کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اور سامنے والے کو کمتر سمجھتے اور یہ تکبر کرتے ہیں. اور ان کے دل میں جو ہے تکبر ہوتا ہے. جو عمل کا علم حاصل کرتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں, اور جو ایمان کا علم حاصل کرتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایمان کا علم جو حاصل کرتے ہیں جو ہے تکبر کے جڑوں کو یہ کاٹ دیتا ہے. اب یہ ایمان کا علم جو حاصل کرتا ہے, یعنی کہ علم لا الہ جو حاصل کرتا ہے, بندے کو حقیقت پتا چلتی ہے کہ میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں. یہاں پہ جو ہے اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. تو اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ علم جو ہے, ایمان کا جو علم میرے پاس ہے وہ کیا ہے, امانت ہے. تو یہاں پہ جو ہے علم کا جو عمل کا علم جو حاصل کرتا ہے وہ تکبر کرتا ہے. جو ایمان کا علم حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے, تکبر کے جڑوں کو کاٹ دیتا ہے. اور دوسری وجوہات آپ بتاتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, عبادت. اب عبادت کے معنی ہم نے کیا دیکھا, عز و انکساری, ذلت, فقیری اور احتیاطی کا نام کیا ہے, عبادت ہے. اب جو ہے بندے کے پاس عمل کا علم اگر رہے گا, اپنی حقیقت کا علم نہیں رہے گا اس کے پاس, صرف عمل کے علم کو اوپر ہی وہ تکبر کرے گا کہ میں جو ہے اتنا صدقات دے دیا. وہ یہ سمجھے گا, وہ یہ بولے گا کہ جس کے پاس عمل کا علم رہتا وہ یہ سوچتا کہ میں نے نماز پڑھ لیا, میں نے نماز پڑھا, میں تہجد پڑھا, میں نفل پڑھ لیا. اب یہ جو ہے تکبر کرتا ہے, اور یہ بھی تکبر کرتا ہے کہ میں روزے اتنے رہا. یہ کیا ہے, عمل کا علم ہے. جب ایمان کے ساتھ وہ بندہ اگر عبادت کرے گا کہ میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, اگر وہ
یہ ایمان کے ساتھ اگر عبادت کرے گا، اگر ایمان کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھے گا، اگر روزے رکھے گا، تو یہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا۔ تو علم حاصل کرنا ہے ہمیں۔ کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ علم لا الہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جب علم لا الہ الا اللہ جب ہم حاصل کر لیں گے تو ہمارے دل سے جو ہے تکبر نکل جائے گا، اور جب حاصل کرے گا دل میں یہ تصدیق ہو جائے کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے۔ یہ 3 بڑے امپورٹنٹ لیکچرز ہیں۔ جب ہمارے دل میں یہ تصدیق ہو جائے گی تو تکبر نکل جائے گا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تکبر کیا ہے؟ ایمان کی ضد ہے۔ تکبر کیا ہے؟ ایمان کی ضد ہے، یعنی کہ اپوزٹ ہے۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ جب ایمان دل میں رہے گا تکبر نہیں رہے گا، جب دل میں اگر تکبر رہے گا تو ایمان نہیں رہے گا۔ تو ہمیں ایمان حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایمان کا حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری وجوہات آپ بتاتے ہیں مال اور دولت۔ جو اب جو ہے بندہ یہ سمجھتا ہے جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے طرف سے نہیں ہے، اور وہ ہے اپنی مرضی کے خلاف، یہ جو بھی مال ہے اپنی مرضی کے تحت یوز کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تکبر ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی ہے میں محنت کر کے کمایا ہوں، مال کا مالک ہوں، اور وہ مرضی سے استعمال کرے گا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے وہ چھوٹا ہے، اور اللہ کے مرضی کے تحت استعمال کرا تو یہ ایمان والا ہے۔ اور چوتھی وجوہات آپ بتاتے حسن اور جمالات، اور پانچویں آپ وجوہات بتاتے قوت۔ اب قوت جو کچھ بھی ہے ہماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تکبر کے وجوہات آپ بتاتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ تیرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ کون ہے؟ آپ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ سب سے ناپسندیدہ بندہ کون ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے دل متکبر ہوتا ہے، جس کا دل متکبر ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے دل میں تکبر ہے، وہ جو ہے مخلوق کا فقیر بنا ہوا ہے، مخلوق کا محتاج بنا ہوا تھا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے خود سے گھر چل رہا ہے۔ آفس اگر جاب کر رہا تو وہ پل رہا ہے پراپرٹیز کو۔ یہ جو ہے جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس کے دل میں وہ متکبر ہوتا ہے، یعنی کہ بندے کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبان گندی ہو، جس کے آنکھ بے حیا ہو، جس کے ہاتھ بخیل ہو، جس کے برے اخلاق ہو۔ تو یہ ناپسندیدہ بندے ہیں اللہ تعالی کے پاس۔ تو پہلی جڑ کیا ہے؟ دل میں تکبر رہے تو بندہ جو ہے بے حیا ہوتا ہے، آنکھ بے حیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بخیل ہوتے ہیں، اس کے اخلاق برے ہوتے ہیں، اور زبان گندی ہوتی ہے۔ تو دل میں تکبر ہے نے سے بندہ جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ہمارے دل میں اگر ہم تکبر رکھیں گے، اب تکبر دل میں کیسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل میں ہمیں کیا تصدیق کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے۔
ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. یہ تصدیق کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں ایمان رہے گا. تو ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے, اور ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں دل سے تکبر نکالنا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے, عظمت میرا لباس ہے, جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ بڑائی میری چادر ہے, عظمت میرا لباس ہے, جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. یعنی ہم جو ہے آفس میں, گھر میں کیا کرتے ہیں؟ میری ہی تعریف کرنا, میرا ہی چلنا اور میری ہی بڑائی ہونا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے حدیث قدسی میں؟ اگر یہ بندہ جو بندہ ایسا غرور کرے گا, جو تکبر کرے گا, اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی فکر نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تکبر کے بارے میں. جزاک اللہ خیر.